ایک ایسا قصہ جو تاریخ انبیاء کا ایک روشن اور ایمان افروز باب ہے، وہ باب جہاں عقل، حکمت، نبوت، سلطنت، معجزہ اور ایمان سب ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ قصہ حضرت سلیمان، اللہ کے عظیم نبی، اور ملکہ بلقیس، ملک سبا کی حکمران، اور دونوں کے درمیان ہونے والی حکمت و فہم کی کشمکش کا ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جو سورۃ نمل آیت نمبر 15 سے 44 میں اللہ نے محفوظ کر دیا ہے۔ حضرت سلیمان وہ نبی تھے جنہیں اللہ نے ایسی بادشاہت عطا کی تھی جو انسانوں، جنات، جانوروں، پرندوں اور ہواؤں تک پھیلی ہوئی تھی۔ انہیں یہ قدرت حاصل تھی کہ جنات ان کے حکم پر محلات، مجسمے، برتن اور قلعے بناتے، ہوا انہیں جہاں چاہتے لے جاتی، پرندے ان کے لشکر کا حصہ تھے، چونٹیاں بھی ان سے گفتگو کرتی تھی۔ اللہ نے ان پر حکمت، علم اور فہم کی بارش کر دی تھی۔ ایک دن حضرت سلیمان اپنی مخلوقات کا جائزہ لے رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ہدہد موجود نہیں۔ انہوں نے فرمایا، کیا وجہ ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا؟ اگر وہ غیر حاضر ہے تو میں اسے سزا دوں گا، الا یہ کہ وہ کوئی ٹھوس دلیل لے آئے۔ کچھ دیر بعد ہدہد حاضر ہوا اور اس نے ایک حیران کن خبر سنائی۔ میں ملک سبا گیا تھا، وہاں ایک عورت بادشاہی کر رہی ہے، انتہائی عظیم تخت والی، لیکن وہ اور اس کی قوم سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ عورت تھی ملکہ بلقیس۔ وہ عقل مند، عدل پسند اور مضبوط حکمران تھی، لیکن اپنے آباء و اجداد کے دین پر چل رہی تھی۔ ہدہد کی بات سن کر حضرت سلیمان نے ایک خط لکھوایا۔ خط چھوٹا تھا لیکن پوری دنیا کی حکمت اور طاقت پر غالب تھا۔ خط میں لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میرے پاس فرما بردار ہو کر آؤ۔ ہدہد نے یہ خط بلقیس کے سامنے پھینک دیا۔ ملکہ بلقیس نے سرداروں کو جمع کیا اور کہا، مجھے ایک عظیم خط ملا ہے۔ یہ خط حضرت سلیمان کا ہے، اس میں دعوت بھی ہے اور حکم بھی۔ اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ سرداروں نے کہا، ہم طاقتور قوم ہیں، ہم جنگ کر سکتے ہیں، لیکن فیصلہ آپ کا ہے۔ بلقیس نے جواب دیا، جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے برباد کر دیتے ہیں۔ میں پہلے صلح اور عقل سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ یہ اس کی حکمت، علم اور دانائی کا ثبوت تھا۔ بلقیس نے سوچا، پہلے تحائف کے ذریعے سلیمان کو آزماتے ہیں۔ اگر ہمارے دیے ہوئے تحائف قبول کر لیتا ہے تو یہ کوئی عام بادشاہ ہے، اگر قبول نہیں کرتا تو سمجھ میں آئے گا کہ کوئی اللہ کا خاص بندہ ہے۔ ملکہ نے سونے، جواہرات اور معطر خزینے کا ایک قافلہ تیار کر کے بھیجا، لیکن جب یہ تحائف حضرت سلیمان کے پاس پہنچے تو انہوں نے فرمایا، کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے مال سے کئی بہتر ہے۔ واپس جاؤ، اگر تم نے سرکشی کی تو میں ایسا لشکر لاؤں گا جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے، اور جواباً ایسے تحائف بھیجے جو ملکہ بلقیس کے تحائف سے کئی گنا حیران کن تھے۔ قاصد وہ تحائف لے کر واپس آئے۔ وہ آزمائشی تحائف اور معمے جو سلیمان نبی نے بلقیس کو بھیجے وہ یہ تھے: باریک ریشم کا دھاگا۔ حضرت سلیمان نے ایک انتہائی باریک ریشمی دھاگا بلقیس کو بھیجا اور کہا، اسے سوئی میں پرو دو۔ یہ دھاگا اتنا باریک تھا کہ نہ ہاتھ میں ٹھہرے نہ آنکھ اسے پکڑ سکے۔ بلقیس حیران رہ گئی کہ یہ کون سا فن ہے۔ اس نے اپنے عقل مندوں سے مدد لی اور اندازہ لگا کر کام کیا۔ حضرت سلیمان نے اس تجربے سے اس کی عقل کو پرکھا۔ حضرت سلیمان نے ایک بوری بھیجی جس میں کچھ دانے نر، کچھ دانے مادہ تھے، اور کہا کہ انہیں الگ الگ کر کے دکھاؤ۔ یہ کام ناممکن تھا، لیکن ملکہ بلقیس نے اپنے حکماء سے مشورہ کر کے پہچان کی۔ یہ آزمائش بھی اس کی عقل کا امتحان تھا۔ حضرت سلیمان نے شیشے کے فرش اور پانی کے محل کا ایک چھوٹا نمونہ بھیجا تاکہ دیکھیں کیا بلقیس ظاہر چیز کو حقیقت سمجھ لیتی ہے یا وہ غور و فکر کرتی ہے۔ بلقیس نے اسے دیکھ کر کہا، یہ کوئی عام انسان کا کام نہیں لگتا۔ حضرت سلیمان نے کچھ جانور بھیجے جن میں کچھ کے دانت اوپر، کچھ کے نیچے، کسی کا دودھ میٹھا، کسی کا کڑوا، کچھ خسی اور کچھ غیر خسی۔
اور کہا بتاؤ کون سا کون ہے؟ ملکہ بلقیس نے ایک ایک بات اپنے عقل مندوں سے سمجھ کر جواب دے دیا۔ یہ حضرت سلیمان کے لیے ثبوت تھا کہ بلقیس بے وقوف نہیں، وہ فہم و فراست رکھتی ہے۔ حضرت سلیمان نے کچھ غلام اور لونڈیاں ایک جیسے لباس میں بھیجے اور کہا بتاؤ ان میں مرد کون ہے اور عورت کون ہے؟ ملکہ بلقیس نے مشاہدہ کیا کہ مرد پانی اوپر سے پیتا ہے، عورتیں جھک کر پانی پیتی ہیں۔ یوں پہچان ہو گئی۔ یہ اس کی ذہانت کا ایک اور ثبوت تھا۔ حضرت سلیمان نے ایک نایاب مشک کی ڈبیا بھیجی اور کہا یہ بتاؤ کہ یہ کس جانور سے حاصل کی گئی ہے؟ ملکہ بلقیس نے سونگھ کر پہچان لیا۔ نتیجہ حضرت سلیمان نے یہ سب اس کی عقل جاننے کے لیے بھیجا۔ تحفے مقصد نہیں تھے بلکہ ذہانت کا امتحان تھے۔ ملکہ بلقیس نے ہر امتحان حکمت سے حل کر لیا۔ اس نے ثابت کیا کہ وہ مضبوط ہے، دانا ہے، مشاہدہ رکھنے والی ہے اور سچ کی تلاش میں ہے، اور یہی وہ وجہ تھی کہ آخرکار ایمان اس کے دل میں اتر گیا۔ اب ملکہ بلقیس نے کہا میں خود جا کر سلیمان کو دیکھتی ہوں کہ وہ بادشاہ ہیں یا اللہ کے خاص بندے ہیں۔ بلقیس سفر پر نکلی۔ جب قریب پہنچی تو حضرت سلیمان نے کہا کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ یہاں پہنچے؟ ایک جن نے کہا میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنی مجلس سے اٹھیں۔ لیکن آصف بن برخیہ نے کہا میں اسے ایک پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا، اور واقعی اس سے پہلے کہ آنکھ پوری جھپکے تخت سامنے موجود تھا۔ ملکہ بلقیس نے یہ دیکھا تو اس کے دل نے کہا یہ بادشاہی نہیں، یہ ربانی طاقت ہے۔ جب وہ حضرت سلیمان کے محل میں داخل ہوئی تو اس نے ایک تالاب جیسا فرش دیکھا۔ اس نے پانی سمجھ کر دامن اٹھا لیا۔ حضرت سلیمان مسکرائے اور فرمایا یہ پانی نہیں شیشہ ہے۔ بلقیس حیران رہ گئی۔ یہ علوم ٹیکنالوجی، حکمت اور معجزے کا امتزاج تھا۔ اس کے دل میں نور اتر چکا تھا۔ اس نے کہا اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کے آگے سر جھکاتی ہوں۔ پھر وہ صادق دل سے ایمان لے آئی۔ بلقیس ایمان والی حکمران بنی۔ اس نے اپنی قوم کو توحید کی طرف بلایا۔ حضرت سلیمان نے اسے عزت و وقار اور مقام دیا، اور تاریخ نے اسے عقل مند ترین حکمران کے طور پر محفوظ کر لیا۔ کہانی سے سبق ملتا ہے، حق کا پیغام جس دل تک پہنچے وہ دل بدل جاتا ہے۔ حکمت، نرمی اور دلیل دعوت کا اصل طریقہ ہے۔ اللہ کا نبی جب دلیل کے ساتھ آئے تو بادشاہ بھی جھک جاتے ہیں۔